مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. تمام بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے سلام. میرا نام پاسٹر عمران اور میں بند روڈ ٹھوکرٹول میں خدمت کرتا ہوں اور خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں. اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، خدا کے کلام مقدس میں سے، کہ متی کی انجیل، اور اس کا آج ہم دیکھیں گے کہ مصیبتوں کے تعلق سے. آج میرا میسیج ہے، وہ ٹاپک ہے مصیبتوں. آج ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں کیوں مصیبتیں ہیں، کیوں پوری دنیا مصیبت کی زد میں آئی ہوئی ہے. آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے. 24 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے. نور کے ساتھ ہم اس آیت کو پڑھیں گے. 24 باب کی 19 آیت. کلام حق کا پڑھنا شروع کرتا ہے یسوع مسیح کے نام سے، آمین. آمین. متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 19 آیت سے آج ہم خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے. مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں. پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. آمین. کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہوگا. میرے سسو آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے. آج میرا جو ٹاپک ہے، جو میرا میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا ہونا ضرور ہے. مصیبتوں کا ہونا ضرور ہے. یعنی کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ملکوں پر آ رہی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی آفتیں آ رہی ہیں. یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے، اور یسوع مسیح کا آنے کا وقت ہے، اور یسوع مسیح کا جلد آنا ضرور ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا مگر افسوس ان پر جو ان دنوں حاملہ ہوں گی. مگر افسوس ان پر جو ان دنوں. اب یہ عورت کے تعلق سے نہیں کہا گا. ان دنوں کیا ہوں گی؟ حاملہ. یعنی کہ وہ کلیسیا جو ابھی تیار نہیں ہوئی، جو ان دنوں تیار ہوگی، حاملہ ہوگی، اس پر افسوس. اس پر کیا؟ اب وہ جو کلیسیا جو ابھی تیار نہیں ہوئی، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، روح القدس نہیں پایا، توبہ نہیں کی، یسوع نے کہا ان پر افسوس. ان پر کیا؟ اب خدا ان پر افسوس کر رہا ہے کہ ان پر افسوس جو ان دنوں کیا ہوں گی؟ حاملہ ہوں گی. اور آگے ہم دیکھیں، اور لکھا ہے جو دودھ پلاتی ہوں گی. جو دودھ پلاتی. اب دودھ وہ پیتا ہے جو بچہ ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ بچہ کیا ہوتا ہے؟ دودھ پیتا ہے. تو ہم بھی بچے کی مانند ہوتے ہیں. کس کی مانند ہوتے ہیں؟ بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں. بچے جیسی حرکتیں ہم میں ہوتی ہیں. تو جب سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں. دودھ پلاتی ہو. اس کا مطلب حاملہ بھی ہوئی ہیں، ابھی دودھ پی رہی ہیں. ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ابھی ٹھوس غذا کی طرف نہیں آئی، دودھ پی رہی ہیں. ان پر خدا یسوع مسیح افسوس کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ان پر؟ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا دعا پر آنے کے لیے. ہم گھروں میں جاتے ہیں وزٹ کے لیے، کہتے ہیں بہن جی دعا آتے ہیں، بھائی جی دعا آتے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت ٹائم نہیں. تو خدا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان پر افسوس. ان پر کہ وہ ابھی حاملہ ہوئی ہیں اور پھر ابھی دودھ پی رہی ہیں. ان پر افسوس جو ان دنوں کیا ہوں گی؟ اب تیاری کرنی ہے. تیاری کہاں پر جانے کی کرنی ہے؟ آسمان کی بادشاہی. آسمان کی بادشاہی کہ ہم نے وارث بننا ہے. تو وارث تو بن گئے ہیں، لیکن شیطان نے پکڑ لیا. شیطان نے ہمیں طرح طرح کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں ڈال دیا ہے، اور پیسے کے لالچ میں ڈال دیا ہے، تاکہ ہم پیسہ کمائیں اور ہم اپنی اچھی زندگی گزاریں. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے کیا لکھا ہے؟ پس دعا کرو کہ تم کو جاڑیوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. پس کیا کرو؟
बस दुआ करो। क्या करो? तो हम दुआ पर आते नहीं, हम वक्त पर नहीं आते। हम अगर हमने हफ्ते का दिन डिसाइड कर किया है तो ये हमारी तरक्की के लिए है, ये हमारी बेहतरी के लिए है। इससे हम और खुदा में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, सरफराजी करते हैं। और आगे लिखा है कि दुआ करो। क्या करो? क्या करो? दुआ करो ताकि तुमको जाड़ियों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। सब्बत के दिन भागना, कहीं भागना ना पड़े। और आगे हम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। उस वक्त कैसी मुसीबत होगी? ये तो मुसीबत का आगाज स्टार्ट हुए है, ये आगाज है। लेकिन साढ़े लोग हमें तो बेदील हो गए ने, हमें तो ठंडे पै गए ने। पैसे घर नहीं है, आटा नहीं है, राशन नहीं है। और जरा आटा देने वाला है, जरा राशन देने वाला है, उन्होंने ते पुकार लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं आते। यीशु ने कहा ये उम्मत होठों से तो मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे, दिल क्या है? और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते। क्या करते हैं? दिल से नहीं करते। आज रात को मुझे एक ख्वाब आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं किसी जगह पर गया और वहाँ पर उसने एक बहन थी, उसने कहा दुआ करना, और वैसे ही मेरी आँख खुली। मैंने कहा खुदा का वो मुझे कह रहे खड़ा हो गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब है जो दुआ करने वाले होते हैं, दुआएं वारियल होते हैं, वो दुआ करते हैं। जो दुआ पर जाने वाले होते हैं वो अपनी बरकत को मिस नहीं करते, वो अपनी ब्लेसिंग को मिस नहीं करते। तो यहाँ पर लिखा है कि मुसीबतों का होना ज़रूर है। अब लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी ना दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई और ना ही होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत स्टार्ट होने वाली है कि हमें पता भी नहीं होगा। अब तो ये थोड़ा सा आगाज हुआ है, अभी वो क्या कर रहे हैं कि लोग मरें, हलाक हों, भूखे मरें। अभी तो स्टार्ट काम हुआ है, और आगे इससे भी बड़ियां मुसीबतें हैं, इससे भी। असी मरना है, जाना है दुनिया तो कम से कम यीशु दे विच ते होके मरिए, कम से कम यीशु दे विच होके जाइए, कम से कम यीशु नूं कबूल करके ते जाइए, यीशु नूं अपना सस्ती निजात दहिंदा कबूल करके ते जाइए, यीशु नूं अपना प्रभु मान के ते जाइए। मरना तो है, सारे ने मरना है, सारे ने दुनिया तो जाना है, लेकिन असी अपने यीशु नूं ते अपने नाल लैके जाए ताकि साडा नाम किताबे ही आज लिखिया जाए। तो लेकिन आज जिन्होंने कोल खुदा वास्ते वक्त नहीं ना, टाइम नहीं है, मेरे वो खुदा की बात दाखिल कौन होंगे? दाखिल वही होंगे जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ की रहेंगे, वफादार रहेंगे। की रहेंगे? वफादार रहेंगे। ऐसी बड़ी मुसीबत। अब देखिए हम नूह के ज़माने में क्या हुआ, कि नूह के वक़्त में क्या हुआ। नूह के वक़्त में उन्होंने अपना तो तरीका बिगाड़ लिया था, अपने तरीके बिगाड़ लिए थे। तो खुदा ने कहा मैं इस रूहे ज़मीन से इंसान को मिटा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। तो मेरे चीज़ों उस वक़्त भी बड़ी मुसीबत आई थी, उस वक़्त भी बड़ी आफत आई थी, लेकिन अब जो आफतें आने वाली हैं ये उससे भी बड़ी हैं, ये उससे भी ये काम नहीं होना। अब बचेगा वही जो तैयार हो, बचेगा वही जो क्या होगा, जो तैयार होगा, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता होगा, जो खुदा के साथ वफादार होगा, जो खुदा की ताबेदारी में होगा, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता रहेगा, वो खुदा की बात चलेगा। अब अफसोस किस पर खुदा कर रहा है? अफसोस लिखा है कि तब उन शहरों को मलामत करने लगा। उन शहरों को क्या करने लगा?
جن کے اس کے موضع اکثر ہوئے تھے، جن کے موضع اس کے شہروں میں اکثر ہوئے تھے، ان شہروں کو کیا کرنے لگا؟ افسوس کرنے لگا، کہنے لگا اے بے صدیہ تجھ پر افسوس۔ ان شہروں کو ملامت کرنے لگا کہ جو موضع تجھ میں ہوئے ہیں اگر صدوم اور عمورہ میں ہوتے وہ کب کے توبہ کر کے ٹاٹ اوڑ لیتے۔ اب موضع بھی ہو رہے ہیں، کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم سستی غفلت میں پڑے ہیں۔ ہم اس کی دلہے کے استقبال کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے۔ تو جب نہیں تیاری کریں گے تو پھر بڑی مصیبتوں کا سامنا، اور اس سے ہوگا کہ یہ اتنی مصیبتیں ہوں گی کہ جن کے اندر کلام ہوگا، جن کی زندگیوں میں کلام ہوگا، وہ اس کلام کے مطابق چلے گا، اور ایک وقت آئے گا یہ کلام بھی صاف ہو جائے گا، یہ کلام بھی مٹ جائے گا۔ کیوں مٹ جائے گا؟ اب وہی بچے گا جس کے اندر یہ کلام ہوگا۔ ایسی بڑی لکھا ہے، ایسی بڑی مصیبت ہوگی، کیسی؟ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ نہ دنیا کے شروع سے اب تک ہوئی وہاں کبھی ہوگی، اتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے ہیں۔ ہم کس کے ہیں؟ ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، یسوع نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے۔ تو ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم دنیا کے یسوع نے کہا میں دنیا کا نہیں ہوں، میں دنیا کا، اور میں دنیا کو نہیں ہوں، میں تو نور کا ہوں اور نور کا فرزند ہوں۔ کس کا فرزند ہوں؟ نوروں کے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے وہ دنیا کا نہیں تھا اور دنیا کی بات نہیں کہتا تھا۔ ہم بھی دنیا کے نہیں ہیں، ہم نے کلام کی بات کہنی ہے، ہم نے دنیا کی بات نہیں کہنی۔ جو دنیا داری کے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ ہم خدا کے ہیں، اور جو خدا کا ہوتا ہے، جو خدا کا تخم ہوتا ہے، وہ اس کی باتیں کرتا ہے، وہ اس کی باتیں بولتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ آگے سناتا ہے۔ تو میرے سیسو، ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم دنیا جیسا نہیں بننا۔ ہم نے ان مصیبتوں میں وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا، اور وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چل کر اس کے نام کو کیا دینا ہے؟ جلال دینا۔ اور آج کے اس کلام کو ہم یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور کلام میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھی ہے کہ ان پر افسوس، ان پر جو ان دنوں کیا ہوں گی؟ حاملہ اور دودھ پلاتی ہوں۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ خدا ہم پر تو نہیں افسوس کر رہا؟ سوچا ہے کبھی کیا میں تیار ہو رہا ہوں؟ کیا میں تیار ہو رہی ہوں؟ کیا میں اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا خدا مجھ پر افسوس تو نہیں کر رہا؟ کس پر افسوس؟ اس پر اس کے پاس میرا کلام گیا ہے، لیکن اس نے میرے کلام کو قبول نہیں کیا، اس نے میرے کلام کی تابع داری نہیں کی، اور اس کلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا خدا ہم پر افسوس تو نہیں کرتا؟ سوچے اس بات کو، کیا ہم خدا کی نظر میں مقبول ہوئے ہیں؟ اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول ہوئے ہیں تو خدا آپ سے ضرور بولے، خدا آپ سے ضرور بات کرے۔ اگر نہیں ہوئے تو خدا آپ کے ساتھ نہیں بولے، نہیں بات کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے، اور اس چینلز کو آپ لائک کریں، دیکھیں، تاکہ آپ کے پاس ہر ایک نئی ویڈیو پہنچ سکے، نیا کلام پہنچ سکے، تاکہ خدا ان کے نام کو جلال دے۔